اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 105 تا 109 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان کے مطابق جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی ہے، اور نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور نہ جھگڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار ہو۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب کہ وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں اس بات کا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں سنو اے لوگو، تم جھگڑتے ہو اس کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پس قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرف سے کون جھگڑے گا یا ان کی طرف سے وکیل کون ہوگا؟ ناظرین، ترمذی شریف کی کتاب التفسیر، مستدرک حاکم اور حدیث کی بعض دوسری کتب میں 4 ہجری کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ مدینہ میں انصار کے قبیلہ بنو ظفر کا خاندان آباد تھا۔ یہ مسلمان تھے لیکن ان میں اکثر منافق بھی تھے، اور منافقین میں ایک گھرانہ 3 بھائیوں بشر، بشیر اور مبشر پر مشتمل تھا۔ بشیر کو تیمہ بھی کہتے تھے۔ یہ شاعر تھا اور اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حجب کہا کرتا تھا۔ چونکہ منافق تھا اس لیے ایسے اشعار وہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دیتا تھا تاکہ اس کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے متعلق 2 مختلف رائے رکھتے تھے۔
بعض کا خیال تھا کہ یہ بدبخت تو خود اشعار کہتا ہے اور دوسرے کی طرف منسوب کر دیتا ہے، جبکہ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تردد تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور شخص کی کرتوت ہو۔ بہرحال وہ ایک بد کردار آدمی تھا۔ ناظرین، حضرت رفاع بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کھاتے پیتے آسودہ انصاری صحابی تھے۔ ان کے بالا خانے میں گندم کے آٹے کی بوری تھی۔ اس زمانہ میں گندم کا آٹا کسی خوشحال آدمی کی ہی خوراک ہوتا تھا، وگرنہ عام لوگ جو اور کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ اس آٹے کی بوری پر کچھ ہتھیار بھی رکھے ہوئے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ ایک زرہ تھی اور غالباً یہ زرہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو کہ حضرت رفاع بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ رات کو مکان میں نقب زنی ہوئی اور چور آٹے کی بوری اور ہتھیار اٹھا کر لے گئے۔ صبح حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ چور نے چالاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور ہتھیار راتوں رات ایک یہودی زید بن سیمی کے ہاں امانت رکھ آیا۔ تھیلا اتفاق سے کچھ پھٹا ہوا تھا، جس سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، جس سے سراغ لگانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ صحابی آٹے کے گرے ہوئے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے اس یہودی کے ہاں پہنچے اور اپنی چوری کا ذکر کیا تو یہودی کہنے لگا، ایسا سامان میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ سارا سامان تو بشیر بن ابرک یعنی تیما میرے پاس بطور امانت رکھ گیا ہے، لہذا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ مزید تفتیش کرنے پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ تیما کے ہاں رات کو چولہا جلا ہے اور گندم کے آٹے کی روٹی بھی پکی ہے۔ حالانکہ یہ خاندان مالی طور پر کمزور تھا، جسے گندم کے آٹے کی روٹی میسر نہیں تھی۔ کئی یہودیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ تیما کو معلوم ہوا تو اس نے چوری سے انکار کر دیا۔ معاملہ بڑا تیما کے قبیلے والوں نے کہا، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے۔ چنانچہ سب حاضر ہوئے۔ بنو ظفر کو معلوم ہو چکا تھا کہ چور یہودی یعنی زید بن سیمی نہیں بلکہ تیما ہے، لیکن اپنی بدنامی کے خوف سے وہ تیما کو ہر طریقہ سے بری ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی حمایت میں بڑی سرگرمی دکھانے لگے۔ بنو ظفر تیما کی حمایت کرنے لگے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اگر فیصلہ تیما کے خلاف ہوا تو بیچارہ ہلاک ہو جائے گا اور ذلت و رسوائی کی کوئی حد نہ رہے گی، اور یہودی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ صاف بری ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیال گزرا کہ بنو ظفر سچ کہہ رہے ہوں گے، چنانچہ کوئی فیصلہ صادر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچ گئی، جس سے حقیقت آشکارا ہو گئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو متنبع کیا جنہوں نے خاندان ابیرق کی باتوں میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی صفائی بیان کی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری حالات کے مطابق منافقین کو بے گناہ سمجھ کر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی اور تمام اہل ایمان کو یہ بات اصولاً سمجھا دی کہ خائن لوگوں کی طرفداری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ پوری تحقیق کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچنا چاہیے اور حق کی حمایت کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔
بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی ہے۔ یعنی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے اور اسے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دی ہے یا سمجھا دی ہے۔ ارا کا بمانی رویت یعنی دیکھنا ہے۔ چنانچہ الشیخ رشید رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ تفسیر المنار کے مصنف ہیں، لکھتے ہیں کہ وَتَسْمِيَةُ أَعْلَامَهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ بِالْأَحْكَامِ أَرَادَ يَشْعُرُ بِأَنَّ عَلَّمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَا يَقِينًا كَالْعِلْمِ بما یراہ بعینہ فی الجلاء والوضوح۔ احکام کے متعلق جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس کی تعبیر اراتا دکھا دینا سے کی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس علم میں ظن و گمان کا احتمال نہیں رہا بلکہ ایسا یقینی اور قطعی ہے جیسے کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ یعنی ان منافقین نے اپنی صفائی کے لیے جو ماحول پیدا کر دیا ہے اس سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت نہ کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کی گواہی پر یہودی کو سزا دینے کا ارادہ کر چکے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اس کی بخشش کے طلبگار ہوں اور ساتھ ساتھ اہل اسلام کو بھی یہ بات سمجھا دی جب کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون حق و انصاف پر مبنی ہے، اس کے مطابق اپنے تنازعات نپٹائے جائیں، رشتہ داری، خواہش پروری، اقربا نوازی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی خطا پر جب معافی طلب کریں گے تو ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ ضرور معاف فرما دے گا، لہٰذا غلطی پر معافی مانگنے میں تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور نہ جھگڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں۔ جو شخص چوری کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے ہی نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، دنیا و آخرت میں اسی سے باز پرس ہوگی اور اس سے ہی اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خائن اور گناہ گار آدمی کو پسند نہیں کرتا، وہ تو عدل و انصاف کا حامی ہے اور اطاعت گزار کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما سے مراد خیانت کرنے والا ہے، اثیمن زرا یا مال چوری کر کے اس کا الزام یہودی پر لگا کر گناہ کا مرتکب ہونے والا ہے،
اور بعض نے کہا کہ یہاں پر خطاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، انبیاء کے حق میں نبوت کے بعد 3 وجوہ میں سے ایک وجہ سے استغفار کرنا جائز ہے۔ پہلی چیز نبوت سے پہلے گناہ سے استغفار کرنا، اور دوسری وجہ اپنی امت اور اہل قرابت کے لیے استغفار کرنا، اور تیسری وجہ اس مباح فعل کے لیے استغفار جس کی شرعی ممانعت آنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس صورت میں استغفار کا معنی سماع اور طاعت ہوگا۔ یستعفون من الناس، یہ لوگ دوسرے لوگوں سے چھپتے ہیں، یعنی لوگوں سے حیا کر کے اس گناہ کو چھپاتے ہو۔ اس سے مراد بنی ظفر بن الحارث ہے۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے نہ حیا کرتے ہیں اور نہ چھپاتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب کہ وہ رات کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ راتوں کو چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ تبیتا کہا جاتا ہے رات کو کسی کام کے متعلق تدبیر کرنا، ما لا یرضی من القول، اس بات کا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی تیمہ کی قوم والوں نے آپس میں طے کیا کہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چونکہ تیمہ بظاہر مسلمان تھا، اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قول قسم کا اعتبار کر لیں گے، اور یہودی چونکہ کافر ہے اس لیے اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم تیمہ کو کہ اس مشورہ کو پسند نہیں کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی وہ محیط کل ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم اور احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تمام چالوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اور اس طرح ان کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ ہاں سنو اے لوگو، تم جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پس قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرف سے کون جھگڑے گا، یا ان کی طرف سے وکیل کون ہوگا؟ ناظرین، حرف تنبیہ ہے، یعنی تم غور سے سنو، یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے تم دنیا کی زندگی میں جھگڑا کرتے ہو اور ان کی صفائی پیش کرتے ہو۔ اس دنیا میں تو ایسا کر رہے ہو، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ اس دن تمام راز فاش ہو جائیں گے، تو اس وقت ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ اس دن گناہ گاروں کی کون وکالت کرے گا؟ یہ لوگ اس دنیا میں تو چرب زبانی کر کے غلط سفارش کرا لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا ایڈوکیٹ یا بیرسٹر پیش کریں گے؟ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ گویا اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسے دھوکہ بازوں کی طرفداری نہ کریں اور ہمیشہ حق کی حمایت کریں۔ ناظرین، واقعہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نے سنا، آپ نے غور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافقت کی جڑ اکھاڑ دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی جو منافق لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی یہی احکام ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے اور صحیح ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔
وہ ہی گزارنا نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔